ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک تھا، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور غیب کا علم دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ جب ڈر دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ بانی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا گیا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی، اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ انہوں نے فوراً کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن غرور بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے۔ تب ان کی بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکتی ہے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ فرعون نے حکم دیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामान, सिर्फ यकीन। वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रहगुजर, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। आखिर वो मदियन पहुंच गए। वहां एक कुआं था जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं लेती? उन्होंने कहा, हम इंतजार करती हैं जब तक मर्द चले ना जाए और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक दरख्त के साये में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू भेजे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, डरो मत, अब तुम महफूज हो। उनकी बेटी ने कहा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ, शर्त ये कि तुम 8 साल काम करो, और अगर 10 कर लो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये साल सब्र और तन्हाई के थे। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन गया। फिर जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीगी के साथ वापस मिस्र की तरफ चले। रास्ते में एक पहाड़ पर रोशनी देखी। वो पास गए। आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं। उन्हें हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने गए। फिरौन ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। जादूगर बुलाए गए। उन्होंने रस्सी फेंकी, लोगों को सांप नजर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो हकीकी अजदहा बन गई और सबको निगल गई। जादूगर सजदे में गिर गए, ये जादू नहीं। लेकिन फिरौन ने इनकार किया। फिर अजाब आए, तूफान, टिड्डी, जूं, मेंढक और खून का पानी। हर बार फिरौन कहता, ये जादू है। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, रात को अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। सुबह फिरौन ने पीछा किया। समंदर के किनारे बनी इसराइल डर गए, हम फंस गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। लोग गुजर गए, फिरौन भी घुस गया। फिर पानी वापस आ गया और सब डूब गए। आखिरी लम्हों में फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि लोग इबरत हासिल करें। और हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने ईमान लाया, उनके लिए जन्नत तैयार की गई।